شب بھی پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، جس جگہ آپ نے رک رک کے اجازت مانگی، وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی، ارے کوئی شعلے تو کوئی لکڑی یا لایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا، میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نام، ارے میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زارا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زارا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زارا، در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تو نے،
تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زارا بیاں کس جا کر کروں درد اپنا بیاں کس جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زارا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زارا سر مرگ اختر تھا زارا کا نوحہ سر مرگ اختر تھا زارا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب تو یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ اکیلی ہے زارا محمد والے محمد رضا صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد امریکہ پر نزدیک آ جائے سجاد پر نزدیک آ جائے جون علی شرازی صاحب سے گزارش ہے کہ انتظام کی تشریح جون علی شرازی محمد والے محمد صلوات بر دیگر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند صلوات حسنین اکبر صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے اور آ جاتا ہے بطول کی چوکھٹ پہ جبرائیل آ جاتا ہے بطول کی چوکھٹ پہ جبرائیل جب چاہتا ہے عرش معلا دکھائی دے وہ گھر کہ جس میں ہر کوئی اعلیٰ دکھائی دے اور چاندی کا کیا
فیضا اگر فاطمہ کہیں چاندی کا کیا ہے فیضا اگر فاطمہ کہیں مٹی بھی تیرے ہاتھ میں سونا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے. شعر بطور خاص آپ کے سماعتوں کی نظر. اے ذوالفقار کون سی آنکھیں ہیں تیرے پاس اے ذوالفقار کون سی آنکھیں ہیں تیرے پاس محشر تلک کہر تجھے شجرہ دکھائی دے وہ گھر کے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے اور دو چار مرتضیٰ کے شیعوں کی خیر ہو دو چار مرتضیٰ کے شیعوں کی خیر ہو ورنہ یہ کائنات ہی کوفہ دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے سورج کو کوئی دیکھنے والا جو دیکھ لے سورج کو کوئی دیکھنے والا جو دیکھ لے تو سورج پہ نام فاطمہ لکھا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے اور اس گھر میں بھی بس ایک ہی زہرا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آلہ دکھائی دے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چند جملے مصائب کے. گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا ارے بیٹی کو باپ کا یوں بیٹی کو باپ کا یوں پرسا ملا ہے بابا گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا اور پہلے سلام علی کو کرتی تھی ہاتھ اٹھا کر
رکھتی ہوں ہاتھ اب میں چادر میں ہی چھپا کر، ظالم کا تازیانہ، ظالم کا تازیانہ جب سے لگا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ پہلو بھی ہے شکستہ، ٹوٹی ہیں پسلیاں بھی، چہرے پہ بھی نشان ہیں، زخمی ہیں انگلیاں بھی۔ سیدانیوں کو کوئی، سیدانیوں کو کوئی یوں مارتا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ ہنستا رہا سند کے ٹکڑے اڑانے والا، جیتے جی فاطمہ کو اس غم نے مار ڈالا۔ درباریوں نے مجھ کو، درباریوں نے مجھ کو جھوٹی کہا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ کیسے میرے حسن نے مجھ کو سنبھالا کر، گرنے لگی زمین پہ ہائے میں لڑکھڑا کر، ظالم کا جب تماچا، ظالم کا جب تماچا میں نے سہا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ اور اس وقت مصطفیٰ کی تربت لرز رہی تھی، ذیشان اور صفدر جب بولی رو کے بیٹی، اب جلد موت آئے، اب جلد موت آئے، بس یہ دعا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ رے بیٹی کو باپ کا یوں، بیٹی کو باپ کا یوں پرسا ملا ہے بابا، گھر آ کے فاطمہ کو مارا گیا ہے بابا۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مومنین کرام انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں، اسپیشلی جو مومنین بچے جوان جو پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ مومنین کرام نے یہ اعلان رات کو بھی میں نے کیا تھا، سید اقبال مہدی صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کے گھر پہ 3 روزہ مجالس بسلسلہ شہادت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ منعقد ہو رہی ہیں 10، 11، 12 جمادی الثانی۔ مجالس سے علامہ شیخ انور علی رجوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس شام کو ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ ان کے گھر کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، ہاؤس نمبر 663، گلی نمبر 19، بلاک سی، فیز 1، CBR ٹاؤن اسلام آباد۔
امیر اکرام، آج کی مجلس اعضاء کا اہتمام میرے انتہائی محترم دوست جناب ملک ظفر عباس صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ خداوند کریم ان کے رزق حلال میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین بالخصوص ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ملک صاحب کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، شہدائے فلسطین کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی ادب سے درخواست کروں گا حجت الاسلام مسلمین علامہ اخلاق حسین شرعی صاحب سے کہ جلوہ افروز ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آقا سید کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ صلوات سارے حضرات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب الحسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد
فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مومنین کرام، آج کی مجلس میں قرآن پاک سے 5 خاندانوں کا مختصر تعارف کروانا ہے۔ پہلا خاندان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو خاندان، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، انبیاء میں سے ایک لمبی زندگی پائی ہے، 2500 سال کی زندگی اور 900 سال کی تبلیغ۔ اور بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے مشن اور مقصد کی مخالف، بیٹا تو وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مخالف، زوجہ بھی کافر اور بیٹا بھی کافر، اور دونوں نافرمان۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو تذکرہ کیا، ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ پہلے صاحب شریعت ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور زوجہ جو ہے وہ کافر ہے، مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں عورتوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ البتہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اور تشیع کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کسی جنسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن نے جو خیانت کہا کہ حضرت نوح کے ساتھ اس نے خیانت کی، تو وہ خیانت کیا تھی؟ وہ خیانت یہ تھی کہ ایک تو جو راز تھے مومنین کے یا حضرت نوح علیہ السلام کے، وہ جو کفار تھے ان تک پہنچاتی تھی، اور دوسرا جو اہل ایمان آتے تھے جو بعض، تو ان کو کہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجنون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہتی تھی، پاگل کہتی تھی۔ خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے کبھی بھی کسی نبی کے دماغ پر اعتراض کیا ہو۔ میرا بھائی، جو نبی ہوتا ہے نا وہ تو عقل کل ہوتا ہے۔ نبی کریم کی ذات سے بڑھ کر نبی کے زمانے میں کوئی عقل مند ترین انسان نہیں ہوتا۔ 950 سال کی تبلیغ تھی، بالآخر حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے، حضرت نوح کو اذیتیں پہنچاتے تھے، بالآخر حضرت نوح علیہ السلام تھک گئے، نفرین کی، بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ چھوڑ، اس لیے کہ اب ان میں سے کسی مومن کے پیدا ہونے کی توقع نہیں ہے۔
اب جتنے بھی پیدا ہوں گے سب گناہ گار اور سب فاسق و فاجر پیدا ہوں گے۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ اے نوح پھر ایسا کرو کہ ایک سفینہ تیار کرو، ایک کشتی بناؤ۔ جب اللہ کے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری وحی کے مطابق اور ہماری نگاہوں کے سامنے سفینہ تیار کرو۔ سفینہ تیار ہونا شروع ہو گیا تو پھر یہ کفار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلائے گا۔ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے، ایک سیلاب آئے گا، ایک طوفان آئے گا، اور اس طوفان سے پھر کوئی شے بچانے والی نہیں ہوگی۔ جو حضرات کوفہ گئے ہیں، مسجد کوفہ میں وہ مقام آپ نے وہاں دیکھا ہے، وفارت تنور، جسے قرآن کہتا ہے نا کہ تنور سے وہ پانی نکلا، وہ مقام مسجد کوفہ کے اندر ہے جہاں سے پانی پھوٹنا شروع ہوا۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا، کشتی تیار ہو گئی، مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا، اور 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 70 افراد ایمان لائے حضرت نوح پر۔ بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑا صبر ہے اور بڑا حوصلہ ہے اور بڑا جہاد ہے۔ بیوی سے کہا تو بیوی نے بھی مخالفت کی اس سفینہ کی، اور بیٹے سے کہا تو بیٹے نے بھی مذاق اڑایا۔ یا بنی ارکب معنا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آؤ میرے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی شے نہیں۔ بیٹے کا جواب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا مجھے آپ کے سفینے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑوں کی جو بلندی ہے وہ مجھے بچا لے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی پرانی کافرانہ سوچ ہے کہ پہاڑوں پہ بندہ چڑھ کے بچ جائے گا۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ پہاڑوں کی جو بلندیاں ہیں جی، نہ مرنے سے بچا سکتی ہیں نہ لعنت سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ عاصم اليوم من امر اللہ، آج تو کوئی شے بچانے والی نہیں۔ اور زوجہ تھی وہ بھی مخالف ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا سامع گرامی، اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی بیوی ہو تو کافر ہو سکتی ہے، اور نبی کی بیوی ہونا بھی نبی کی بیوی کو لعنت سے نہیں بچا سکتا۔ نبی کی اطاعت ہے جو نبی کی بیوی کو لعنت سے بچا سکتی ہے۔ مثال دی اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی۔ باپ نے جو سفینہ نجات اللہ کے حکم سے بنایا، بیوی بھی اس کی مخالف اور بیٹا بھی اس کا مخالف۔ جب ڈوبنے لگا نا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کو، بیٹا تھا وہ، حضرت نوح علیہ السلام رہ نہ سکے۔ میرا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، ڈوب رہا ہے۔ پروردگار تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ نوح جو تیری اہل ہوگی میں اس کو عذاب سے بچاؤں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ڈوب رہا ہے، تو اس کی وجہ کہ ارشاد پروردگار ہوا اے نوح یاد رکھ تیرا بیٹا ہے لیکن انہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نا بیٹے ہونے کی نفی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے نوح کی اہل سے ہونے کی نفی کی۔ اور اہل سے ہونے کی نفی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اہل بیت میں سے؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہونے کے لیے عمل صالح چاہیے، کردار بلند چاہیے۔
سامعین گرامی، بیٹے ہونے کی نفی نہیں کی، اللہ پاک نے اہل سے ہونے کی نفی کی ہے۔ کیا عظمت ان ہستیوں کی جن کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے اور رسول کے اہل بیت میں سے قرار دے۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات کو۔ تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان ہے، شوہر نبی ہے، شیخ الانبیاء ہے، صاحب شریعت، پہلا صاحب شریعت، صاحب سفینہ۔ سامعین گرامی، شیعہ سنی محدثین نے نبی کریم کی اس حدیث کو لکھا ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ظل فغارقا وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال بھی سفینہ نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا۔ ومن تخلف عنہا، تخلف عنہا کا معنی کیا ہے؟ کہ جو سوار ہونے سے رہ گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا، اس کے لیے 3 لفظ نبی کریم نے استعمال کیے۔ ذلہ، جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہونے سے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، غارق کا ڈوب گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ ڈوبنے کے بعد پھر کوئی بچنے کا چانس ہو، وہ ہوا اور پھر ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح سے، عذاب نوح سے بچانے کا واحد ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جو واحد سفینہ نجات ہے وہ میرے اہل بیت علیہ السلام۔ خوش نصیب ہے ہر وہ بندہ جو اس سفینہ اہل بیت پر سوار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے غلام۔ تو یہ ایک خاندان۔ دوسرا خاندان وہ فرعون کا ہے جس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ فرعون کافر، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، خود کو سب سے بڑا رب کہنے والا، اور زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، ایک مومنہ مستور، توحید پر ایمان رکھنے والی، نبوت کا اعتقاد رکھنے والی، اور اپنے زمانے کے نبی کو اپنی گود میں پالنے والی اور پناہ دینے والی۔ کتنا بلند مرتبہ ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا کہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ کائنات کی جو سردار ہیں وہ 4 عورتیں ہیں، جن میں ایک حضرت آسیہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ ایک حضرت آسیہ۔ اور خداوند عالم نے اہل ایمان کے لیے جناب آسیہ کو مثال قرار دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال قرار دیا ہے اور نمونہ بنایا۔ جناب آسیہ کی جو زندگی ہمارے معاشرے میں کئی مثالیں ہیں، میں اشارہ کروں گا، زیادہ نہیں کھل کے بات کروں گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی عورتوں کے لیے، بالخصوص کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔ جناب آسیہ کی زندگی اور بیوی کی زندگی دنیا کی مستورات کے لیے سیدہ طاہرہ کی جو کنیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض کنیزان سیدہ مخالف عقیدے والے کے گھروں میں بھی ہیں، تو اللہ نے مثال بنایا ہے کہ یاد رکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کافر کے گھر میں رہ کے بھی عورت اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایک کافر کے گھر میں رہ کے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی۔ جناب آسیہ کی زندگی ان کے سامنے، فرعون کے گھر میں رہیں، اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہا نبی کو پال لائے، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں،
حضرت موسیٰ سے محبت کرتی تھیں، اور یہ شرف رب نے عطا کیا جناب آسیہ کو۔ شیعہ سنی کے حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، جنت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف جہاں اللہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ کو عطا کرے گا، جناب خدیجہ کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ بھی جنت میں ہمارے نبی کریم کی زوجیت میں، جنت میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں۔ فرعون نے ظلم و ستم شروع کیا، ایمان سے دستبردار ہو جائے، لیکن جناب آسیہ نے ایمان سے دستبرداری کو اختیار نہیں کیا، اور پھر کیا ظلم ہوا حضرت آسیہ کے ساتھ۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، زمین پہ لٹا دیا کہ قرآن کہتا ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی، اور کہا جاتا تھا کہ رب کریم کے اس عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جائے، لیکن نہیں۔ پھر ان پر پتھر گرایا گیا جس کے نیچے وہ دب گئیں۔ اس وقت پھر دعا کی، اے میرے پروردگار، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی، اے اللہ، اے پروردگار جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور پروردگار مجھے فرعون اور فرعون کے عملہ کے ظلم سے اب نجات عطا فرما۔ ظلم برداشت کیے لیکن ایمان سے دستبردار نہ ہو۔ یہ دوسری مثال ہے، یہ دوسرا خاندان ہے۔ تیسرا خاندان قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا خاندان ہے، جس خاندان کے تمام افراد اتنے سہلے، اتنے پاکیزہ کہ رب کریم قرآن میں اس خاندان اور اس خاندان کے افراد کی تعریف کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، 120 سال عمر تھی، اور بیت المقدس کے کاہن تھے، وہاں کے منتظم اعلیٰ تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ، یہ دونوں سگی بہنیں، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام جناب مریم کے خالو لگتے ہیں رشتے میں، اور حضرت زکریہ وہ شخصیت تھی کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کی ذمہ داری جنہوں نے اٹھائی ہے۔ بیت المقدس میں رہتی تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ، اور ان کی کفالت جناب زکریہ علیہ السلام کے حوالے تھی۔ نجاری کا کام کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ہم عصر تھے۔ مومنین کرام، ایک دن جو بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب مریم کے پاس بے موسم تازہ پھل پڑے ہیں۔ تو جناب زکریہ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھا، یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ جناب مریم نے فرمایا، یہ پھل میرے رب کی طرف سے آئے۔ بڑی لمبی زندگی گزار چکے تھے تو اولاد کوئی نہیں تھی حضرت زکریہ کے پاس، توجہ کیجئے، اولاد کوئی نہیں تھی۔ بس اوقات نا رب کریم کی حکمت ہوتی ہے، رب کریم کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب حالات ہیں، جوان کی شادی ہو جائے نا جی، 2-4 سال اولاد نہ ہو تو ننیال ددیال سسرال ماں باپ سارے کوئی دربار نہیں چھوڑتے جہاں منت نہیں مانگ لیتے۔ 120 سال عمر مبارک ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، بے موسم پھل دیکھے جناب مریم کے پاس تو دل میں نہ تمنا جاگ گئی۔ پھر دعا کی، سورہ مبارکہ مریم کا جب سورہ ذکر، اس میں بھی جناب حضرت زکریہ کا ذکر آتا ہے، ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ایک نہ آہستہ سی آواز سے پکارا اپنے رب کو، راز نیاز کیا، اے پروردگار اگر مریم کو بھی موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں میوہ دل بیٹا عطا کر سکتا ہے۔
فَهَبْ لِي وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اللہ پاک فرماتا جب دل کی گہرائی سے دعا مانگی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے فوراً مستجاب کر لیا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اور ہم نے یحییٰ عطا کر دیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واحد بیٹے ہیں کہ رب کریم نے جب بیٹے کی بشارت دی تو اس بیٹے کا نام بھی خود پروردگار نے تجویز کر کے بتا دیا کہ اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور کائنات میں یحییٰ نام کا کوئی بچہ پہلے نہیں گزرا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اصلاح کر دی اور حضرت زکریا کی زوجہ کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ماں بن سکے۔ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے افراد کی، حضرت زکریا، ان کی زوجہ اور حضرت یحییٰ، 3 صفات قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ پہلی فرماتا ہے کہ جو سارا خاندان ہے یسارعون انہم یسارعون فی الخیرات، اللہ فرماتا ہے یہ سارا خاندان اور اس خاندان کے جو تمام افراد ہیں نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں اور تیزی سے نیکی کی طرف آتے ہیں اور دوڑ کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں، نیکی میں صورت کا مظاہرہ کرنے والا خاندان۔ دوسرا یدعوننا رغبا ورہبا، خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، سختی ہو، یہ خاندان واحد خاندان ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد مجھے پکارتے ہیں، یدعوننا، مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے فریاد کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں۔ یہ دوسری صفت اس خاندان کی۔ اور تیسری صفت اس خاندان کی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، حضرت زکریا علیہ السلام کا سارا خاندان اللہ فرماتا ہے یہ سب میری بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے ہیں، یہ سب میری بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے۔ پورے خاندان کی پروردگار عالم نے تعریف فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب مریم یہ خالہ زاد لگتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا نے مکہ چھوڑا اور راہ کوفہ کو اختیار کیا، مکہ چھوڑنے سے لے کے اور کربلا پہنچنے تک مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی منزل ایسی نہیں جہاں پہ میرے بابا نے قیام کیا ہو یا جب کوچ کیا ہو اور حضرت یحییٰ کو یاد نہ کیا ہو۔ مکہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام ہر منزل پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کرتے گئے۔ جانتے ہو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اور امام حسین علیہ السلام میں یہ قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں جو معصوم ہستیاں ہیں دونوں کے سر تن سے جدا کیے گئے اور دونوں کے سر تن سے جدا کر کے اپنے اپنے زمانے کے ظالم حکمران کی خدمت میں لے جائے گئے۔ ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام نے جب دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دنیا کتنی حقیر ہے اور دنیا کتنی پست ہے، اس دنیا کی پستی اور دنیا کی ذلت پر جو امام حسین علیہ السلام نے دلیل دی، وَمِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ، فرمایا یہ دنیا خدا کی بارگاہ میں کتنی حقیر اور پست ہے۔ اس پستی کی دلیل کیا ہے کہ اَنَّ رَأْسَ یحییٰ بن زکریا اہدیا الی بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل
یہ کتنی ذلیل ہے دنیا کہ جس دنیا میں ایک بنی اسرائیل کی زانیہ عورت کو، بنی اسرائیل کی ایک زن فاحشہ کو راضی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جاتا ہے۔ کتنی پست ہے وہ دنیا اور کتنی حقیر ہے وہ دنیا کہ جس میں ایک زانیہ، ایک فاحشہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نے بہت یاد کیا مولا حسین علیہ السلام نے، اور مومن کرام یہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بنی اسرائیل دشمن ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل کے خوف سے جناب حضرت زکریا فرار کیا تو ایک درخت نظر آیا تو اس درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے، تو درخت پھٹا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے، لیکن حضرت زکریا کی جو عبا تھی وہ باہر رہ گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تیسرا خاندان ہے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ چوتھا خاندان وہ ابو لہب کا خاندان ہے، اور یہ خاندان اتنا گندہ ہے، شوہر بھی، بیوی بھی، بچے بھی۔ قرآن میں اللہ پاک نے جن کی مذمت میں پوری سورت نازل کی ہے، خداوند عالم نے جن کے لیے عذاب جہنم کی خبر دی ہے، جن کے لیے۔ ابو لہب سگا چچا ہے نبی کریم کا، اور سامعین گرامی لیکن رسول اللہ کا دشمن۔ شیب ابی طالب میں جب حضرت خزمی مرتبت کو محصور کیا گیا تو بنی ہاشم میں سے یہ تھا، لیکن کفار کا ساتھی تھا، اور شیب ابی طالب میں محصور کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ شب ہجرت جو 40 کے قریب افراد نبی کریم کے قتل کا ارادہ لے کے آئے، ان میں ابو لہب شامل ہے، رسول اللہ کا جانی دشمن۔ نبی کریم فرماتے تھے ایک طرف جو گھر تھا نا جہاں نبی کریم کا مکہ میں، ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، ایک طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا، یہ دونوں رسول اللہ کے دشمن تھے، اور نبی کریم فرماتے تھے کہ میں دو دشمنوں کے درمیان میں رہتا ہوں، اور طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے پہنچائی نبی کریم کو۔ کوڑا لا کے سرکار کے گھر پہ ڈال دیتے تھے، اوجھڑی علائش ساری نبی کریم کے دروازے پہ ڈال دیتے تھے، اور ابو لہب کی جو زوجہ تھی ام جمیل، یہ ابو سفیان کی بہن ہے اور معاویہ کی پھوپھی ہے، اور یہ بھی نبی کریم کی دشمن تھی، نبی کریم کو اذیتیں دیتی تھی۔ یہ نبی کریم کو نام بھی نبی کریم کا بگاڑ کے لیتی تھی۔ آقا کا نام مبارک محمد، صلوات پڑھو سارے۔ اور یہ جو ملونہ تھی، یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو متضاد ہے مذمم، آقا کے نام کا تو مطلب ہے نا کہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو یہ کہتی تھی آقا کو مذمم، جس کی مذمت کی گئی ہو، نام بھی نہیں لیتی تھی صحیح۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، کسی نے نبی کریم سے کہا، گالیاں دیتی تھی مذمم کو، تو یا رسول اللہ وہ آپ کو مذمم کہتی اور گالیاں دیتی۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا رب اس ملونہ کی زبان سے میرا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور نہ کبھی اس کی زبان سے میرا نام ادا ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ گالیاں دیتی تو سرکار نے فرمایا میں مذمم کو گالیاں دیتی، میں محمد ہوں۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز۔ کانٹے چن کے لاتی تھی، کانٹے، اور نبی کریم جب رات کو نکلتے تھے نماز شب کے لیے
تو راستے میں بچھاتی تھی کانٹے۔ خداوند عالم نے ان دونوں کے کردار کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا اور ان کی مذمت میں پوری ایک سورہ نازل کی۔ سورہ مسد کہتے ہیں، سورہ تبت یدا ابی لہب کہتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے کئی معنی لکھے گئے ہیں، لیکن آسان ترین معنی ابو لہب یعنی جہنم والا، جہنمی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ ما اغنی عنہ مالو، بہت بڑا تاجر تھا، بڑا مال تھا، ہاں جی، اللہ فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا اور جو کچھ اس نے کسب کیا نہ اس نے اسے فائدہ پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، رب کریم خبر دے رہا قرآن میں کہ ان قریب شعلوں والی جو آگ ہوگی نا جہنم، اس میں یہ جلے گا ملعون۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور اکیلا نہیں جلے گا، وامرأتہ، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، وہ جو لاتی تھی نا اٹھا کے کانٹے اور سرکار کی راہ میں بچھاتی تھی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن اٹھا کے لا رہی ہے، وہ جہنم کا ایندھن۔ نہج البلاغہ میں ایک خط ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جو بہت خوبصورت ہے۔ اس خط میں امیر المومنین نے اس ام جمیل کا بھی ذکر کیا اور مقام فخر میں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا بھی تذکرہ۔ اجازت ہے میں دو جملے سناتا ہوں اس خط۔ حاکم شام کو خط لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، اور حاکم شام نے یہ لکھا تھا کہ یا علی، اسلام میں فضیلت تو فلاں اور فلاں لے گئے اور ہم اور آپ تو برابر کے رہ گئے، ہم ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہ اس طرح کا خط ہے جس کا جواب مولا امیر علیہ السلام نے دیا، لطف لینا سنیے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، کائنات قربان کر دوں اس فصاحت و بلاغت پر۔ وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، اے حاکم شام، جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہیں، اِن تَمَّ اعْتَزَلَكَ كُلُّ، اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اگر وہ دو افضل ہیں تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ وَإِنَّكَ سَلَّمْ يَلْحَقَّ سُلْمَا، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تیرا اس سے کیا نقصان؟ مَا أَنْتَ وَالْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ وَالسَّائِسُ وَالْمَسُوسُ، حاکم شام تیرے اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے کہ اسلام میں افضل کون ہے اور مفضول کون ہے اور سردار کون ہے اور ریت کون ہے؟ مال الطلقاء و ابناء الطلقاء والتمییز بین المہاجرین الاولین و ترتیب درجاتہم و تعریف طبقاتہم، ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو اور ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں اور علی کو سمجھائیں کہ درجہ کس کا بلند ہے اور کس کا پست؟ کیا خوبصورت مولا کی بات ہے۔ یعنی جو خاندان فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا خط موجود ہے جس میں لکھا، مولا نے فرمایا ما اسلمتم ولکن استسلمتم، تم اسلام نہیں لائے تھے، تم تسلیم ہوئے تھے۔ اسلام اور ہوتا ہے، تسلیم ہونا اور ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، توجہ کرنا، لطف لینا، کتنی ہجری میں؟ 8 ہجری مکہ فتح ہوا۔ 8 ہجری مکہ فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، 13 سال مکی زندگی نبی کریم گزار چکے، اور مدنی زندگی کا بھی 8واں سال ہے۔
کل رسول اللہ نے جو زندگی اعلان رسالت کے بعد گزاری ہے وہ 23 سال ہے. ایسے ہی ہے. یعنی نبی کریم فتح مکہ کے بعد سرکار 2 سال زندہ رہے. درست 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے. ایک خاندان ان 21 سالوں میں اسلام کا دشمن رہا، قرآن کا دشمن رہا، رسول اللہ کے دشمن رہے، پیغمبر کے ساتھ جنگیں کی، رسول اللہ کے خون کے پیاسے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے، اسلام کے مخالف، قرآن کے مخالف. 21 سال دشمن رہنے والا 21 سال کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، اور مولا علی کو سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اسلام میں افضل کون ہے اور مفضول. یہی مولانا فرمان تو والفاضل والمفضول والسائس والمسوس. حاکم شم تیرا اس بحث سے کیا تعلق؟ اسلام میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، سردار کون ہے اور ریت کون ہے؟ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا کہ مہاجرین اولین کی وہ درجہ بندی کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ افضل کون اور مفضول کون؟ فرمایا الا تری غیر مخبر لک، تو نے نہیں دیکھا، تجھے خبر ہے، تجھے خبر دینے کے لیے میں نہیں لکھ رہا. ولیکن بنعمت اللہ احدث، میں تو رب کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہوں، میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر یہ بات لکھ رہا ہوں. تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے مہاجرین اور انصار میدان جہاد میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، بہت سارے لوگوں نے شہادت کا رتبہ پایا. ولیکن اذا استشہد شہیدنا قیل سید الشہداء فخصہ رسول اللہ ب70 تکبیرہ. شہید تو اور بھی بہت سارے ہوئے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، لیکن جب ہمارے گھرانے کا شہید ہوا وہ سید الشہداء کہلا. اور رسول اللہ نے جناب حمزہ پر 70 تکبیر سے جنازہ پڑھا. یہ شرف کسی اور شہید کو حاصل نہیں ہوا. اور یہ بات بھی سن لیں، 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جنازہ تو وہی 5 تکبیر والا ہے. نبی کریم نے جنازہ پڑھایا اپنے چاچا حمزہ کا، ملائکہ کا ایک گروہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چاچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. نبی کریم نے پھر 5 تکبیر سے جنازہ پڑھایا. وہ گروہ ملائکہ کا چلا گیا اور ایک فوج ملائکہ کی نازل ہوئی، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے پھر 5 تکبیر سے جنازہ پڑھایا. 14 مرتبہ فوج در فوج ملائکہ اترتے رہے اور نبی کریم ہر گروہ کو 5 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھاتے رہے. اور فرمایا اس طرح جس شہید پر کل 70 تکبیر پڑھی گئی وہ ہمارے گھرانے کا شہید ہے، وہ تمہارا شہید نہیں. اور تم نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے راہ خدا میں. وَلَكِنْ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجَنَاحَيْنِ. لیکن جب ہمارے خاندان کے فرد کے ہاتھ کٹے میدان جہاد میں وہ جعفر طیار کہلایا. اللہ نے 2 پر عطا کیے 2 بازوؤں کے بدلے، جن کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ محو پرواز. اور پھر فرمایا حاکم شام ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر. من النبی و منکم المکذب، ہمارے گھرانے میں نبی آیا ہے، تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے آئے ہیں. من اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا، تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے. منا، توجہ کرنا، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے، تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے. ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ہمارے گھرانے میں سیدۃ نساء العالمین آئی، تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی ہوں. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ اور 2 بیٹے اس ملعون کے ابو لہب
وہ بھی پیغمبر کے دشمن نکلے، عتبہ اور عتیبہ۔ اور یہ عتیبہ وہ شخص تھا اسلام اعلان رسالت کے بعد جس نے نبی کریم کا گریبان پکڑا اور نبی کریم کے گریبان کو پھاڑا، اور نبی کریم نے بد دعا فرمائے تھے اللہم سلط علیہ قلبا من قلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ اور سفر تجارت شام میں جب یہ گیا ہوا تھا تو روایت کے لفظ ہیں کہ پورے قافلے کے افراد محفوظ رہے، ایک جنگلی کتا نکلا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور نبی کریم کی بد دعا پوری ہو گئی۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے سب افراد بدترین افراد اور سب کے سب جہنم والے، اور قرآن نے جن کی مذمت میں پوری صورت نازل کی ہے۔ اور پانچواں خاندان سیدہ طاہرہ کا خاندان۔ پانچواں خاندان بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ کا خاندان ہے۔ خدا کی قسم ایسا پاک و پاکیزہ خاندان کہ جن کے تمام افراد خانہ کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا کی قسم تلاش کرو، انبیاء میں بھی اس خاندان کی نظیر نہیں ملے گی۔ یہ واحد خاندان ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں کہ جس گھرانے کا ہر فرد معصوم ہے، ہر ہستی معصوم ہے۔ اور یہ سردار گھرانہ ہے، توجہ چاہوں گا میں، یہ سردار گھرانہ ہے۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ دنیا میں نا طریقہ یہ ہے، بادشاہوں کی آپ تاریخ پڑھیں، ابھی بھی ماضی کو پڑھیں، ایک وقت میں کسی ایک کے سر پر تاج ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک وقت میں کسی ایک کے سر پر تاج ہے۔ آپ عباسیوں کی تاریخ پڑھیں، آپ کو یاد آ جائے گا، اگر ایک کی موجودگی میں کسی دوسرے نے تاج پہننے کی کوشش کی ہے تو پھر تاج نہیں اترا، ساتھ سر بھی اترا ہے، ایسا ہی ہے۔ واحد خدا کی قسم گھرانہ رسول اللہ کا ہے جس گھرانے میں موجود ہر فرد کے سر پر تاج ہے۔ امہات المومنین جمع تھی جناب ام سلمہ کے گھر میں، اور ہر زوجہ پیغمبر اپنا فخر، اپنا شرف، اپنی عظمت کو بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں، جناب ام سلمہ کی نگاہ پڑی اور ازواج پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا تم شرف، بزرگی اور عظمت میں فاطمہ کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہو؟ اس بنت پیغمبر کو دیکھو جن کے بابا سید الانبیاء، جن کے شوہر سید الاوصیاء، جن کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ اور خود سیدۃ نساء العالمین۔ صلوات اس خاندان کی جس میں ہر گھرانہ، اس گھرانے کی ہر فرد، ہر ہستی معصوم۔ مجھے نا مومنین، آپ تھک تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ؟ مجھے ایک بڑا اچھا جملہ یاد آیا، علماء تربیت میں سے کسی نے نا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ جس کے گھر بھی اللہ اولاد دیتا ہے نا، بچہ بچی، تو پیدا ہونے والے بچے کو سب معصوم کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، معصوم کہتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے۔ دیکھیے تربیت ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ تو اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ تربیت پہ اتنا زور دیا گیا ماں باپ کے لیے، یاد رکھنا جوانوں، بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے انسان کا، ان کی تربیت کر کے انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا اصل کمال یہ ہے۔
تربیت ماں باپ کی ایک وظیفہ الہی ہے، ایک فریضہ ہے رب کی طرف سے کہ اللہ اولاد دے تو ان کی تربیت کی کوشش کرو۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے اس خاندان کا ایک امتیاز یہی ہے کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ تربیت اولاد کو ایک وظیفہ الہی سمجھتی تھیں اور اس وظیفے کو کما حق کو ادا کیا۔ تو اللہ اولاد سب کو معصوم دیتا ہے۔ روایات احادیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، اتنا جو زور دیا گیا نا تربیت پر، نتیجہ میں نکالنے لگا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں نے جب تمہیں اولاد دی تھی نا تو معصوم تھی، اب اس طرح ان کی تربیت کرنا کہ تم معصوم معاشرے کو لوٹا دینا، معصوم لوٹا دینا۔ لیکن ایسا ہو نہیں پایا، ایسا ہم سے ہو نہیں سکا۔ بچہ پیدا ہوا معصوم، 6 ماہ کا معصوم، سال کا معصوم، 2 سال کا معصوم، 3 سال کا، 4 سال کا معصوم۔ اب جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ماحول معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا جائے گا، جب اس کی وہ غیر اخلاقی حرکتیں اور سرگرمیاں جب وہ سامنے آنا شروع ہوں گی تو اب اس بد تہذیب اور بدتمیز بچے کو کوئی معصوم نہیں کہے گا۔ بولو، جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر اس کو کوئی معصوم نہیں کہتا نا۔ کہاں گئی عصمت اس کی، کہاں گئی وہ پاکیزگی اس کی؟ چھین لی ماحول نے، چھین لی اس معاشرے نے، چھین لی اس عدم تربیت نے۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ کی کائنات میں واحد گھرانہ علی و بطول کا گھرانہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی معصوم دیے اور ایسی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا کہ معصوم ہی معاشرے کو لوٹا۔ اور سارے معصوم ہیں۔ میں نے کل یہ پرسوں کی تقریر میں بھی کہا، امام حسن علیہ السلام بھی معصوم، امام حسین علیہ السلام بھی معصوم، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ بھی معصومہ، جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہ بھی معصومہ۔ فرق صرف اتنا ہے، جناب حسنین کریمین کے پاس عہدہ امامت ہے اور ان کی عصمت کبریٰ ہے، لیکن یہ دونوں بیٹیاں بھی معصوم ہیں۔ میرا بھائی، اس کی عصمت میں شک کیسا جو ثانی زہرا ہو؟ صرف یہ ہے کہ ان کی عصمت صغریٰ ہے۔ اس گھرانے میں آنے والے تمام ہستیاں معصوم، تمام ہستیاں طیب و طاہر۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات۔ اور یہی تو وجہ، آپ حدیث سد ابواب کو تلاش کر لینا، گوگل پہ سرچ کرو گے نا، سد ابواب لکھو گے حدیث آ جائے گی۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ وہ حدیث سد ابواب کیا ہے؟ وہ بھی سیدہ طاہرہ کی طہارت کا قصیدہ ہے، اس خاندان کی پاکیزگی کی سند۔ نبی کریم نے جب ہجرت فرمائی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو جو پہلا نقشہ جو ترتیب پایا، درمیان میں مسجد اور مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے گھر بنا لیے۔ جیسے یہ مسجد ہے، کوئی ادھر سے گھر بنا لے تو جو اطراف میں گھر بنے انہوں نے ایک ایک دروازہ مسجد میں کھول لیا، وہ اسی سے مسجد میں آتے تھے، مسجد سے چلے جاتے تھے۔ نقشہ سمجھ آ گیا؟ ایک باہر سے گھر آنے کے لیے، گھر سے اندر مسجد میں آنے۔ حضرت ابوبکر نے بنایا، حضرت عمر نے بنایا، عباس بن عبد المطلب نے بنایا، ایک مولا علی نے بھی بنایا گھر، خود نبی پاک نے بھی بنایا، اور بھی۔ تو ہوتا یہ تھا، میں اب کیا کروں، میں بس اشارہ ہی کرتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہو، آپ نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا۔ تو یہ جو گھر بن گئے، یہ مسجد نبوی عالم اسلام کی دوسری باعظمت مسجد ہے۔ مسجد الحرام کے بعد، مکہ کے بعد مدینہ سرکار کی جو مسجد ہے، یہ کائنات کی سب سے افضل مسجد ہے۔ ایک رکعت نماز کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر۔ اب جب گھر بن گئے تو یہ جو حضرات تھے نا مسجد کے پڑوسی، مسجد میں سو جانا اور مسجد میں ہی آ جانا، اور بس اوقات نجس حالت میں مسجد میں آ جانا، جنابت کی حالت میں مسجد میں آ جانا، معاف کرنا مجھے، آپ پڑھ لیں، شیعہ سنی سب نے لکھا۔ پروردگار عالم کو ناگوار گزرا، خدا بند عالم کی طرف سے وہی آ گئی کہ میرا محبوب، جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں
سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی، سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے باقی سب کو دروازوں کو بند کر دو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی موجاں لگی ہوں، تو پھر موجاں جب ختم ہو جائیں تو پھر تکلیف تو ہوتی۔ یہ حکم ناگوار گزرا۔ نبی کریم کے چچا جو تھے نا عباس، ان کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، میرے بھتیجے علی کا دروازہ کھولا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا چچا جان، میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے۔ جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ چچا جان یہ میں نے نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا سوراخ رکھ لوں، چلو آتے جاتے آپ کو دیکھ تو لیا کروں گا۔ فرمایا بند کرنے کا حکم ہے تو سوراخ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب میرے محترم سامعین، پروردگار کے اس حکم نے نبی کریم کے اس جو اجرا کیا، عمل کیا، دروازے بند کروا کے، اور واحد مولا علی علیہ السلام کا گھر تھا جس کا دروازہ کھلا رکھا گیا، یہ دنیا کائنات کو بتا دیا کہ یہ گھر اتنا طیب و طاہر اور اس گھر میں رہنے والے افراد اتنے پاک و پاکیزہ کہ جن کا گھر اور مسجد ایک ہی حکم رکھتے ہیں، اور یہ اتنے طیب و طاہر افراد ہیں جب چاہیں اور جس حال میں چاہیں انہیں خانہ خدا میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں پاک کیا ہے، رجس کو ان سے دور رکھا۔ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد۔ سامعین گرامی، جس گھر کی پاکیزگی رب نے بیان کی، مسلمانوں نے جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، سب اہل سنت نے بھی لکھا، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پورے 9 مہینے جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے نا، اذان شروع ہوتی تھی، رسول اللہ اپنے گھر سے نکلتے اور سیدہ طاہرہ کے دروازے پہ آتے اور بی پاک کے دروازے پر آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اور پھر فرماتے اہل بیت رسول اب وقت نماز۔ خدا کی قسم کلیجہ جلتا ہے، مسلمانوں نے جس دروازے سے پیغمبر بغیر اجازت گھر نہیں جاتے تھے، مسلمانوں نے بطول کے اس دروازے کا احترام بھلا دیا اور اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اور کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے۔ سیدہ طاہرہ نے پس دروازہ آ کے فرمایا اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں۔ کسی نے کہا اس گھر میں علی اور حسنین رہتے ہیں، تو آنے والے نے کہا کوئی رہتا ہو ہم ان سمیت گھر کو جلا دیں۔ کسی شاعر نے 2 مصرے کہے تھے، خوشبو خلد آتی تھی جس سے جہان کو، خوشبو خلد آتی تھی جس سے جہان کو، جہنم کے باسیوں نے وہ گھر ہی جلا دیا، وہ گھر ہی جلا۔ عزادارو، دروازہ صرف کیا جلا، دروازے کے پیچھے بنت پیغمبر، اور کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر جو ماری تو وہ دروازہ سیدہ طاہرہ کے پہلو پہ گرا۔ آیت اللہ محمد حسین کمپانی نجف اشرف میں، جہاں علامہ ہلی کی قبر مبارک ہے حرم امیر المومنین میں، وہیں پہ ان کی بھی قبر مبارک ہے۔ ان کا ایک بڑا معروف مرثیہ تھا، ایزرموا علی باب دارہا، کہتے تھے کہ اس دروازے پر آگ لگائی گئی جس کے مینار پر آیت نور درج تھی، اور رو کے فرماتے تھے لست ادری خبر المسماری، خدا کرے میں سمجھا لوں، سادات مجھے معاف کرنا، لست ادری خبر المسماری،
سل صدرہا خزانۃ الاسراری۔ علامہ قمبانی کہتے ہیں کہ دروازے میں اس میخ کا حال مجھ سے نہ پوچھو، دروازے کی میخ کا حال پوچھنا ہے تو سیدہ طاہرہ کے سینے سے پوچھو، نبی زادی کے سینے سے پوچھو جو اسرار الہی کا خزانہ تھا۔ سیدہ کے کیا گزر گئی، اجرکم علی اللہ، اور ازادارو بس ایک ٹھوکر لگی، دروازے کا گرنا تھا، جناب فضہ کو پکارا، یا فضہ تو خزینی وَإِلَىٰ صَدْرِكِ سَنِّ دِینی، اے فضہ آؤ مجھے سہارا دو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو گرفتار کیا اور گلے میں رسی ڈال کے لے جانے لگے دربار کی طرف، خدا کی قسم سیدہ اپنا دکھ بھول گئی اور امیر المومنین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت اور میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ کنفذ ملون نے تازیانہ نکالا اور اس ہاتھ میں مارنا شروع کیا۔ آزادہ رہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جانتے ہو یہ ہاتھ کون سے ہاتھ تھے؟ یہ ہاتھ وہ تھے جو امت کی بخشش کے لیے اٹھتے تھے، امت کی دعا کے لیے اٹھتے تھے۔ آزادہ رہو، یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں پہ رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، جن ہاتھوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بس 2 جملوں کی اور زحمت ہے۔ ایام فاطمیہ خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آل رسول کے غم کے سوا دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ امام صادق روتے تھے، فرماتے تھے کہ عاشور جیسا مظلومیت والا دن آل محمد کے لیے ایسا کوئی اور دن نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ دن ہمارے لیے اس سے بھی سخت تھا جب محسن مارا گیا۔ وہ دن ہمارے لیے اس سے بھی سخت تھا جب نبی زادی کا گھر جلایا گیا، جب سیدہ طاہرہ کو زخمی کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ منحدت الرکن، پسلی ٹوٹی۔ آیت اللہ انصاریان ایران کے بہت بڑے واعظ ہیں، ان کا اپنا چینل بھی ہے، بہت اچھی مجالس پڑھتے ہیں۔ تہران میں بی بی پاک کی شہادت کی ایام فاطمیہ کی مجلس تھی، انہوں نے مجلس سے خطاب کیا، مسائب بی بی کے پڑھے تو بڑا گریہ ہوا، دعا ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ایک شخص ممبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار روتا رہا۔ آغا انصاریان اس شخص کے قریب گئے، فرمایا کہ سب نے گریہ کیا، اللہ تمہارا گریہ بھی قبول کرے۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے، تیرے دل پر کون سی بات ہے جو اثر کر گئی؟ کہنے لگا آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ بدن انسانی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو اس کا جڑ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ وہ کہتا ہے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد ہوتا ہے، پھر بھی سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، ایک ایک سانس پہ تڑپ جاتی تھی زہرا۔ ازادر اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ بطول ہر نماز کے بعد یہ دعا کیوں کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریعا، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ ازادارو یہ بطول دعا اس لیے کرتی تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ایک ایک سانس کے ساتھ تڑپ جاتی تھی، کہتی تھی میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے، دنیا کے دکھوں سے تھک گئی زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم مالک بحق محمد و آل محمد ذکر کا ثواب وزن فرمائی کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرما مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ میرا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، عاقبت بالخیر فرما، بیماروں کو